السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، باب صلاۃ الجماعت والامامہ، نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ امامت کے لیے کس شخص کو مصلی پر کھڑا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ امامت صرف اور صرف اسی کے ذمہ ہے جو مسجد کا امام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو امامت کروا سکے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر امام، کئی مساجد میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بچے چھوٹی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں تو وہاں کر جو انتظامیہ ہے وہ ان کو امام کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ چھوٹی عمر سے مراد 12، 13، 14 اس طرح کے سال کے جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ خیر، یہ تو میں صرف 12، 13، 14 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے 6 یا 7 سال کی عمر میں نماز کروائی۔ ان کا جو قبیلہ تھا مدینہ منورہ سے کافی دور تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ چشمہ جو ایک قبیلے کا نام بتاتے ہیں، تو یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس جگہ سے گزرا کرتے تھے، اور روز تقریباً جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہاں سے تجارت کا سامان لے کر یا کسی سفر کے لیے جاتے تو اسی راستے سے جاتے۔ تو میرا یہ شوق تھا، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میرا یہ شوق تھا کہ وہ جب بھی وہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ گزرا کرتے تو میں ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تھا، اور ان کے آنے سے پہلے میں اس جگہ پر پہنچ جاتا۔ تو پھر ان کو روک کر میں ان سے پوچھا کرتا کہ آج کوئی آپ نے نئی بات سنی یا کوئی آیت وغیرہ اس طرح، تو وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چلتے چلتے کچھ قرآن مجید کی آیات پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ میرا حافظہ تیز تھا تو میں ان کو جب یہ سنتا تھا تو میں یاد کر لیتا تھا، اور تقریباً اسی طرح روز ان کے زبان سے میں قرآن مجید سنتا تو میں نے مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا سن کے۔ یہاں پہ ایک یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ اگر کسی بچے کو شوق ہو، یا والدین کو اکثر شوق ہوتا ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو، تو یہ بہترین عمر ہے بچے کو حفظ کروانے کے لیے۔ کئی مرتبہ مجھے والدین کے فون آتے ہیں، کئی 1-2 مرتبہ ادھر بھی آ کے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ کے مشورہ دیں، آپ نے بھی حفظ کیا ہے، تو سب سے بہترین عمر کون سی ہے؟ تو سب سے بہترین عمر جو ہے وہ یہی ہے، 8 سال یا 7 سال سے لے کر تقریباً 15 سال تک۔ 15 سال کے اوپر جو ہے وہ بچے کا مائنڈ جو ہے وہ اس طرف نہیں آتا۔ بہت کم بچے، 100 میں سے کوئی 3-4 ایسے ہوتے ہیں جن کا مائنڈ حفظ کرنے کی طرف رہتا ہے۔ ان کا زیادہ تر بچے اسکول کالجز کی وجہ سے ان کا مائنڈ ہٹ جاتا ہے۔ تو بہترین اگر عمر بچے کو حفظ کروانے کی ہے وہ یہی 7 سال سے لے کر 15 سال تک، اس درمیان اپنے بچوں کو آپ حافظ بنا سکتے ہیں، اور بچہ بالکل پختہ حافظ بنے کیونکہ اس کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ تو خیر، وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ مکہ فتح ہونے کا انتظار کرتے تھے
کہ پتہ نہیں کب مکہ فتح ہوگا، اسلام پھیلے گا۔ یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو میں مدینہ کہہ رہا تھا، مکہ فتح ہونے کی پہلے کی بات ہے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا، ان تک یہ خبر پہنچ گئی کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، تو ان کے جو والد تھے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو وہاں سے جب واپس آئے تو آ کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ابھی ابھی تمہارے نبی کے پاس سے ہو کر آ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اذان اور نماز کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ نماز پڑھو، اس وقت یہ نماز پڑھو، اس وقت یہ نماز پڑھو، اور تم میں سے جب نماز کا وقت ہو جائے ایک شخص اذان دے اور امامت وہ شخص کرائے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر زیادہ شوق مجھے تھا قرآن مجید یاد کرنے کا، اور دیکھا جائے تو اس وقت اسلام کا اتنا بول بالا نہیں تھا، لوگ جاتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے، لیکن ہمیں تو اسلام سیکھا سکھایا ملا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہر جگہ دیکھ لے، اور شکر الحمدللہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے جہاں پہ کفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر جگہ دیکھیں اسلام، مساجد، اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب انہوں نے آئے تو اس طرح ساری بات مکمل ہوئی، تو سب نے دیکھا کہ کوئی شخص ایسا ہو جو کہ نماز کروائے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، تو میں تھا، مجھے لوگوں نے آگے کر دیا کہ امامت یہ کروائے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی، اس عمر میں نے امامت کروانا شروع کی، اور اس وقت میرے پاس صرف اور صرف ایک چادر تھی جو کہ میں اپنا تہبند بنا کے نماز پڑھایا کرتا، اور جب میں سجدے میں جاتا تھا وہ پیچھے سے اٹھ جاتا تھا، تو میرے پیچھے سے جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں چوتر جو ہیں یعنی کہ حبس، وہ ننگی ہو جاتی تھی۔ تو ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے آواز لگائی کہ اپنے قاری کو کپڑے تو پورے پہنا دو۔ تو پھر وہاں پر جو بھی سارے موجود تھے انہوں نے جب تجارتی قافلہ جا رہا تھا ان سے کپڑا خریدا، کپڑا خرید کے ان کے لیے ایک قمیص بنائی، تو ایک قمیص انہوں نے اوپر پہن لی اور جو چادر تھی وہ نیچے پہن لی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ تحفہ ملا میرے مقتدیوں کی طرف سے تو مجھے اتنی خوشی کسی موقع پر بھی نہیں جتنی مجھے اس موقع پر خوشی ہوئی۔ تو یہ ایک طریقہ کار یعنی کہ بات کرنے کا یہ ہے کہ جو قرآن سیکھنا یا اسلام کے متعلق باتیں سیکھنا صرف انہی کے لیے یا ان کو سمجھ آتی ہیں جو اس کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہوں۔ جو سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے وہ تو یہ کہیں گے پتہ نہیں بات سمجھ نہیں رہ پا رہی، ایک کان سے جا رہی دوسرے کان سے اوپر سے گزرتی جا رہی۔ ایسے نہیں، جب کوئی سیکھے گا، جب کوئی سمجھے گا، پھر اس کے دل میں یہ باتیں بیٹھیں گی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے، یہ نہ چھوڑیں کہ ہم نے جو سیکھ لیا ہمارے لیے کافی ہے، زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، سارا کا سارا دین ہمارے لیے ہے اور ہمیں سیکھنا پڑے گا اور سیکھنا چاہیے۔ تو کل جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک اور جو اس کی متعلق حدیث ہے کہ اگر حافظ وہاں پہ موجود نہ ہونا امامت کروانے کے لیے تو کون کون امامت کروا سکتا ہے، تو انشاءاللہ کل اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔